السلام علیکم۔ آل سعود مسلمانوں کی تاریخ کا وہ بدنما داغ ہے جس کی سیاہی کو دیکھ کر آج ان کے ہم نوا بھی شرم سے سر جھکا رہے ہیں۔ خادم حرمین شریفین کے مقدس عنوان سے معروف یہ غیر مقدس قبائلی گروہ در حقیقت دشمن حرمین شریفین اور خادم حرمین امریکین ثابت ہوا ہے۔ ان دو امریکی حرموں میں سے ایک اسرائیل اور دوسرا تکفیریت کا وجود ہے۔ یہ وہ دو امریکی حرم ہیں جن کی حفاظت کی خاطر امریکہ نے اپنی ہر ممکن کوشش انجام دی ہے اور دے رہا ہے، کیونکہ ان کا تحفظ دراصل عالمی صہیونی شیطانی نظام اور ان کے خبیث منصوبہ سازوں کا تحفظ ہے، اور تحفظ کی انہی کوششوں کا ایک حصہ آل سعود کی حمایت اور پشت پناہی ہے۔ اگر وہابیت اور آل سعود کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ خالص اسلام اور اسلاف کی پیروی کا نعرہ لگا کر برسر اقتدار آنے والے اس گروہ نے آج تک عصر حاضر میں اسلام دشمنوں یعنی امریکی، برطانوی اور اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پر ان کی سیاست اور منصوبوں میں ایک معاون اور مددگار کی حیثیت سے نظر آئیں؟ اس سوال کا جواب آل سعود کی تاریخ، اس کی تشکیلی مراحل اور ان سے کیے جانے والے معاہدوں کا مطالعہ کرنے سے مل جاتا ہے۔ نہ فقط یہ بلکہ یہ اہم ترین راز بھی فاش ہوتا ہے کہ آل سعود فقط سیاست اور منصوبوں ہی میں نہیں بلکہ نسلی اعتبار سے بھی یہودی اور صہیونی منصوبہ سازوں سے اشتراک رکھتے ہیں اور یہودی قبائل ہی کا ایک حصہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے دین اسلام کی ترقی کا راستہ روکنے کے لیے منافقین اور مدینہ کے یہودیوں نے سازشوں کے جال بنے، اور اسلام کی آمد کے ساتھ ہی یہودی اپنے شخصی اور گروہی مفادات کے تحفظ کے لیے منصوبہ بندیاں انجام دیتے چلے آئے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف پر مبنی اسلام کے سیاسی، سماجی، اقتصادی اور علمی اور ثقافتی میدان میں کامیابیاں دیکھ کر یہود اور نصاری اور منافقین کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں، لہٰذا انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں اور مسلمان حکومتوں کے خلاف تاریخ میں سازشوں اور سازشیں تیار کی۔ انہی سازشوں کے تسلسل اور یہود اور نصاری گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اسلامی معاشرے میں دنیا پرستی، عیاشی داخل کرنے کے لیے اسلامی روح سے خالی حکمران لائے گئے، اور اس کے نتیجے میں مسلمان معاشروں کو برباد کر کے صلیبی جنگوں اور دیگر سازشی حربوں کے ذریعے مسلمانوں کی حاکمیت کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلے کی ایک سازش شیعہ معاشروں میں بے حیائی اور سنی معاشرے میں وہابیت کو ایجاد کر کے انجام دی گئی۔ آل سعود کی تاریخ لکھنے والے معروف مصری مصنف شیخ ناصر سعید اپنی کتاب تاریخ آل سعود میں لکھتے ہیں کہ 851 ہجری میں مسالک یا مسالک نامی عشائر کے ایک قبیلہ بنی عنزہ یا بنی انیزہ کے کچھ تاجر سہمی بن حرزول کی قیادت میں گندم اور دالوں کی خریداری کے لیے نجد سے مصر میں وارد ہوئے، اور وہاں ان کی مردخائی بن ابراہیم نامی یہودی تاجر سے ملاقات ہوئی۔ یہ یہودی تاجر انتہائی شاطر تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ کارواں نجد کے صحرائی عربوں پر مشتمل ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ احوال پرسی کے بعد ان سے باتوں میں ان کے قبیلے کا نام معلوم کرنے کے بعد اپنے آپ کو بھی ان کے قبیلے سے متعلق قرار دے دیا، اور بولا کہ میرے باپ کی قبیلہ انیزہ سے دشمنی اس بات کا سبب بنی کہ ایک طویل عرصے تک اپنے قبیلے سے دور عراق اور پھر بصرہ میں زندگی گزاروں۔ عرب کے تپتے صحراؤں میں زندگی گزارنے والوں نے جب اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس امیر تاجر کو خود اپنا ایک فرد پایا تو بہت خوش ہوئے، اور یوں اس یہودی اور قبیلہ عنزہ کے ان افراد سے تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ عرب بھی اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ فرد موصوف ایک یہودی ہیں، اس بات پہ راضی ہو گئے کہ یہ امیر تاجر ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو عرب ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ یہ یہودی ان کے ساتھ نجد جانے کے لیے درخواست کر بیٹھا۔ شاید بصرہ میں پہچانا جا چکا تھا یا کسی بھی اور وجہ سے نہیں چاہتا تھا کہ اب بصرہ میں زندگی گزارے۔ آخرکار یہ یہودی قبیلہ مسالک کے ایک فرد کے عنوان سے راہ سفر ہوا اور نجد میں قسیم نامی علاقے میں پہنچ کر زندگی گزارنا شروع کیا، اور وہاں آباد یہودیوں سے مراسم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب اہل قبیلہ نے یہ دیکھا تو اس علاقے کے ایک دینی پیشوا شیخ صالح سلیمان ابن عبداللہ تمیمی کی قیادت میں
مردخائی نامی اس یہودی تاجر کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ یہودی قسیم سے بھاگ کر ایسا کی جانب بھاگ گیا اور ایسا میں اپنا نام بدل کر مردخان بن ابراہیم بن موسیٰ رکھ لیا اور وہاں اسی نام سے مشہور ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہاں سے بھی بھاگ کر کتیب کے نزدیک ایک علاقہ الصاحق میں جا بسا اور وہاں کا نام دریا رکھ لیا۔ دریا میں اس ملعون یہودی نے اپنے ہم مذہبوں کو لا کر بسانا شروع کیا، تو وہاں موجود مسلمانوں کے ایک قبیلہ اجمان نے اس یہودی کی سازشوں کو بھانپ کر 2 مسلمان قبیلوں بنی ہاجر اور بنی خالد کی مدد سے دریا پر حملہ کر کے اس علاقے کو ویران کر ڈالا، مگر یہ یہودی اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمت وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے نجد چلا گیا اور بعد میں ادھر سے مالی بیت اور پھر وہاں سے قاصبہ نامی علاقے میں رہائش اختیار کر لی۔ قاصبہ آرد نامی اس علاقے میں واقع ہے جو آج سعودی دارالحکومت ریاض کے نام سے معروف ہے۔ آرد میں اس یہودی نے اپنا کسب و کار شروع کیا اور یہی اپنی دولت کی بدولت مخالف قبائل میں شادیاں بھی کی اور کنیزیں بھی خریدی، جس کا نتیجہ کثیر اولاد کی شکل میں نکلا اور ایک بڑا خاندان تشکیل پا گیا۔ اس کی اولاد نے بھی اس کی روش پر چلتے ہوئے دھوکے بازی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے آہستہ آہستہ علاقوں میں اپنا اثر رسوخ بڑھایا اور وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی نسلوں کے نام بھی اعراب کے نام پر رکھنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سازشی ٹولہ آہستہ آہستہ اپنا اثر رسوخ بڑھا کر اتنا جری ہو گیا کہ اعراب کی طرح اپنا ایک عربی شجرہ نسب بھی لکھ ڈالا اور اس میں اپنے آپ کو سادات کی نسل سے ملحق کر کے عرب قبیلہ عنزہ، ربیہ اور مسالک سے نسبت دینے لگے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مردخائی نامی یہودی کا ایک بیٹا جس کا نام مارکرن تھا، عربی میں اس کا نام بدل کر مکارن رکھ دیا گیا اور بعد میں اسی مکارن یا مارکرن کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا، جو بعد میں سعود کے نام سے معروف ہوا، اور یہی وہ فرد ہے جس کے نام پر اس خاندان کی ساری اولادیں آل سعود کے نام سے منسوب ہوئیں۔ ایشیا اور اس کے متعلقہ علاقے قدرتی ذخائر سے مالا مال ہونے کی وجہ سے ابتدا ہی سے یورپی غاصب طاقتوں اور عالمی لٹوروں کی توجیہات کا مرکز رہے ہیں۔ یورپی حکومتوں اور یہودی منصوبہ سازوں کو جب بھی موقع ملا، انہوں نے اس خطے کی دولت اور ثروت کو لوٹنے کے لیے مختلف سازشیں تیار کی۔ حکومتیں الٹی اور من پسند افراد کو برسر اقتدار لا کر عوامی امنگوں کا گلا گھونٹ کر قوموں کی دولتوں کی لوٹ مار مچائی۔ اس سلسلے میں یہ غاصب حکومتیں نہ فقط مسلمانوں کے مد مقابل آئیں بلکہ اپنے منافع کی تکمیل کے لیے خود آپس میں جنگیں لڑ کر ایک دوسرے کے خلاف سازشوں کا جال بھی بچھاتے رہے ہیں۔ یہ سازشیں اور جنگیں 20ویں صدی کے اول میں اس وقت اپنے اوج پر پہنچ جاتی ہیں جب انگریز استعماری قوتیں اپنے سیاسی اور اقتصادی منافع کی خاطر ایشیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ عراق اور خلیج فارس میں جرمن استعمار کی پھیلتی ہوئی سرگرمیاں انگریزی استعمار کو اس خطے میں منقسم مداخلت پر مجبور کرتی ہے، اور یوں انگریز حکومت اپنے مفادات کی دفاع کی خاطر 1904 عیسوی میں جرمن استعمار کا مقابلہ کرنے کے لیے فرانسیسی اور روسی استعمار سے اختلافات کو ختم کر دیتی ہے اور ان دو حکومتوں سے مل کر جرمن طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کا اعلان کرتی ہے۔ 1907 عیسوی میں برطانیہ اور روس نے ایشیا میں جرمن اثر رسوخ کے خاتمے کے لیے آپس میں طے کیے گئے معاہدے کے تحت ایران اور اپنے زیر قبضہ دوسرے ممالک میں اقتدار کی بندرباٹ انجام دی۔ اسی بندرباٹ میں برطانوی حکومت اپنے زیر قبضہ علاقے کی اقتدار کی سلامتی کے لیے برطانوی حکومت نے عثمانی خلافت کو کمزور کرنے اور حجاج مقدس میں اپنی حامی ایک حکومت کی تشکیل کے لیے عثمانی حکومت کے نمائندہ حکمران حاکم حجاج شریف مکہ کے ساتھ ساز باز کی اور اقتدار کا لالچ دے کر اس کو عثمانی سلطنت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا، کیونکہ جب تک عثمانی خلافت ختم یا کمزور نہیں ہوتی، برطانوی سمت کسی بھی استکباری طاقت کا اس حساس خطے پر کنٹرول ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عثمانی خلافت اپنے حکمرانوں کی تمام تر غفلت اور غیر اسلامی سیاست کے علاوہ سلطنت کے مختلف حصوں میں ابھرتی بغاوتوں کا سامنا کرنے میں مصروف تھی، لہٰذا حجاج پر حاکم عثمانی سلطنت کے نمائندے برطانوی سازشوں کا شکار ہو کر سلطنت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے اور یوں برطانوی حمایت سے برسر اقتدار آ کر عثمانی خلافت میں ایک اور دراڑ کا سبب بنے۔
ان ساری سیاستوں کے درمیان سعود بن محمد بن مکران بن مردخان بن ابراہیم حالات کا فائدہ اٹھا کر عرب علاقہ دریا میں اپنی چھوٹی سی حکومت بنانے میں مصروف تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے محمد ابن سعود نے وہابیت کی بنیاد رکھنے والے برطانوی ایجنٹ محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ کر لیا اور ہر موقع پر ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کی قسم کھائی۔ محمد بن عبد الوہاب نے دریا کے حاکم محمد ابن سعود کی حمایت کر کے اس علاقے میں اپنا اثر و رسوخ مکہ مکرمہ تک بڑھا دیا، جیسا کہ اس سے پہلے وہ دریا اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو اپنی بیت میں لے چکا تھا، یہاں تک کہ عربوں کے معروف افراد گروہی صورت میں آ کر عبد الوہاب کی حمایت اور اطاعت کر رہے تھے۔ عبد الوہاب بھی کیونکہ ان صحرا نشین عرب بدو سے خوفزدہ تھا، لہٰذا جو بھی آتا اس کو توحید کی دعوت اور شرک سے دوری کی نصیحت کر کے اپنا ہمدرد بنایا کرتا تھا۔ کیونکہ خود ایک مسلح کے روپ میں نمودار اور عوام میں معروف ہوا تھا، لہٰذا اپنی بیعت کرنے والوں کے علاوہ باقی تمام افراد حتیٰ کہ مسلمانوں کو کافر اور مشرک قرار دے رہا تھا۔ ابن سعود نے تقریباً 30 وہابی علماء پر مشتمل ایک وفد کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ ظاہراً مسالک حج کو بچا لانے آئے تھے، لیکن ان کا درپردہ مقصد عوامی حمایت اور بیعت کا حاصل کرنا تھا۔ لیکن جب یہ گروہ مکہ پہنچا تو امیر مکہ نے ان کو مناظرہ کی دعوت دے ڈالی اور یوں مناظرے کی مدد سے ان کے انحرافی عقائد سے پردہ اٹھایا۔ اس واقعے کے بعد امیر مکہ نے ان سب کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں ان میں سے بعض افراد گرفتار کر لیے گئے اور بعض فرار ہو گئے۔ ریاض کا حاکم وہابیت کا سخت دشمن تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریاض اور دریا کے درمیان 27 سال میں کئی خونی جنگیں لڑی گئیں، جن میں محمد ابن سعود کے 2 بھائی فیصل اور سعود بھی مارے گئے۔ محمد ابن سعود کی موت کے بعد اس کا سفاک بیٹا عبدالعزیز ابن محمد، جو محمد ابن عبد الوہاب کا داماد بھی تھا، ابن وہاب کی مدد سے دریا کا حاکم بن گیا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی جان و مال کی بربادی کا سبب بنا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران خلافت عثمانیہ کو جرمنی کی حمایت کی سزا دینے اور اس بہانے سے اس کا وجود ختم کرنے کے لیے حکومت برطانیہ نے شریف مکہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اگر وہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا اعلان کر دیں تو اسے پوری عرب سرزمین کا بادشاہ بنا دیا جائے گا اور ترک خلیفہ کے بجائے اس کے سر پر خلیفۃ المسلمین کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے شریف مکہ کے بیٹے امیر عبداللہ اور برطانوی نمائندہ لارڈ کچر کے درمیان 1915 میں قاہرہ میں باقاعدہ معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے میدان جنگ میں ترک فوجوں کو شکست دی۔ لیکن جب ترک فوجیں شکست کھا کر پسپا ہو گئیں اور عرب ممالک سے خلافت عثمانیہ کا اقتدار ختم ہوا تو انگریزوں نے شریف مکہ کو عرب دنیا کا بادشاہ تسلیم کرنے کے بجائے اس کے بیٹے امیر عبداللہ کو دریائے اردن کے کنارے پر ایک پٹی کا بادشاہ بنا دیا، جو اردن کی مملکت ہاشمیہ کے نام سے معروف ہے، اور اردن کے موجودہ بادشاہ عبداللہ اسی امیر عبداللہ کے پرپوتے ہیں۔ شریف مکہ کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کی فوجوں کے شکست کے بعد آل سعود کے اچانک آگے بڑھنے اور اس سے حجاج مقدس کا کنٹرول چھین لینے سے عام مسلمانوں کو یہ اطمینان ہوا کہ ایک غدار کو اپنے جرم کی سزا مل گئی ہے اور اس کی جگہ حجاج مقدس ایک مذہبی اور دیندار گھرانے کی تحویل میں آ گیا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اس خاندان کے پیچھے بھی برطانوی حکومت تھی اور اس کی منصوبہ بندی کے مطابق اس سارے ڈرامے کی تکمیل ہوئی۔ 1902 عیسوی میں عبدالعزیز ابن عبد الرحمن، جو ابن سعود کی کنیت اور صحرائے شاہین کے لقب سے مشہور تھا، اس نے 20 سال کی عمر میں ریاض پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور یوں پہلی بار آل سعود کے عنوان سے حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس فتح اور حکومتی بنیادوں کا صحرا 18ویں صدی کے شیخ محمد بن عبد الوہاب کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیروکاروں نے ہمیشہ محمد بن عبد الوہاب اور محمد ابن سعود کے درمیان ہونے والے معاہدے کا احترام کیا اور ہر مشکل وقت میں آل سعود کی پشت پناہی کی۔ جواب میں آل سعود نے بھی اسی محمد بن عبد الوہاب کی تعلیمات کا پاس رکھا اور اس کے عقائد پر مبنی شریعت کا نفاذ کیا۔ آل سعود اور برطانوی ایجنٹ محمد بن عبد الوہاب کا یہ گٹھ جوڑ آج بھی جاری ہے۔
محمد بن عبد الوہاب کی اولاد اور پیروکار آج بھی سعودی عرب کے شرعی، ثقافتی اور عدالتی سسٹم کو چلانے والے اور جواب میں آل سعود کی پشپناہی کرنے والے ہیں۔ دوسری جانب آل سعود بھی ہمیشہ کی اس حمایت کے صلے میں ان کے مفادات کا خیال اور ان کے نظریات کا پرچار کرتی ہے، جس کے بعد حجاج مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاج مقدس کا نام اپنے نام پر سعودی عرب رکھ دیا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد شہر میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلی میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل البیت کے مزارات پر بلڈوزر چلایا گیا، اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیامیٹ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے آج بھی کئی مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اکرام اور اہل البیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت بار دیکھی جا چکی ہے۔ لارنس آف عربیہ ایک برطانوی ایجنٹ تھا جو کہ ایک کرسچن تھا۔ ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی کوشش کی، تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی، تم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہو۔ بعد میں یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہود و نصاری کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصاری کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، اور آج بھی ناچ رہا ہے۔